السلام علیکم. ڈاکٹر دانش حاضر ہے. یہ جو کل بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور کل کون سا کیس ہے؟ توہین عدالت کا کیس ہے، جس میں 5 ججز ہائی کورٹ کے وہ یہ سن رہے ہیں. اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کا جو کیس ہے عمران خان صاحب کا، یہ کوئی پہلا نہیں ہے. عمران خان صاحب 2013 میں بھی یہ 26 جولائی تھے میرا خیال ہے، 2013 میں بھی یہ معافی مانگ چکے ہیں. توہین کا نوٹس ان کو ہوا تھا، عدالت سے انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی. الیکشن کمیشن سے بھی 2017 میں انہوں نے معافی مانگی تھی. اس کے علاوہ جیسے افتخار صاحب نے نوٹس دیا تھا، اس سے بھی معافی مانگی تھی. لیکن اس جو خاتون کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے، اس پر جو انہوں نے جوابی شوکاز کا جواب دیا ہے، اس میں انہوں نے معافی نہیں مانگی. اس میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. غیر مشروط معافی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بینچ پر بھی اعتراض کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بینچ کے اوپر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اس کی جوریڈکشن نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ توہین عدالت کر سکے. تو اور انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی ہے. تو چنانچہ ان کی پوری اپلیکیشن پڑھنے کے بجائے میں صرف اتنا بتا دوں کہ انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی اس اپلیکیشن میں. لگتا یہ ہے کہ انہوں نے قانونی نکات اٹھائے ہیں، اور ان کے وکیل کل آرگومنٹس کریں گے عدالت کے سامنے کہ یہ توہین عدالت کا جو نوٹس جاری ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو جج بینچ ہے، یہ جو ہے جو بنایا گیا ہے بینچ، یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اور معافی اس ایپلیکیشن میں موجود نہیں ہے. اب کل جب ججز ظاہر ہے آرگومنٹس ہوگی، ریمارکس دیں گے، اس کے اوپر اگر ججز یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، اس کو پھر پروسیڈ کرتے ہیں، پھر ٹرائل کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے عمران خان کسی بھی لمحے بیچ میں یہ کہیں کہ جی یو ٹرن کے تو ماہر ہیں وہ، کسی بھی وقت وہ کہیں بیچ میں کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، غیر مشروط مجھے معاف کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جو آلریڈی پہلے بھی 2 جگہ پر الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے معافی مانگ چکا ہے، اس نے پھر کنٹیمپٹ کیا ہے، ہیبیچول ہوا، تو اس کو کیا عدالت معاف کرے گی؟ بڑا سوال ہے، آج کل یہ اٹھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس تھا اور انہوں نے مشروط معافی مانگی تھی غیر مشروط، تو ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا، ان کو سزا دی گئی تھی. 5 یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور ان کو انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، تو سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی تھی. تو ایک طرف یہ سارے کیس موجود ہیں جس میں سزا ہوئی ہے، اور ایک طرف عمران خان صاحب کو معافیاں ملتی رہی ہیں اور وہ توہین کرتے رہے. تو ایک ہیبیچول کیس بھی ہے. تو کیا اس طرح سے اس کیس میں بھی اگر فرض کیجئے وہ معافی نہیں مانگتے تو کیا عمران خان قانونی جنگ جیت سکتے ہیں؟ تو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح کا ریمارکس دیا، اور پورا پیمرا سے وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی عدالت کے پاس. اور اگر فرض کیجئے پروسیڈنگ کے دوران ان کو محسوس ہوا کہ نہیں جی اب بچت نہیں ہے اور عمران خان غیر مشروط معافی مانگتے ہیں، تو عدالت کا ڈسکریشن ہے، یہ بالکل ڈسکریشن ہے. لیکن کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ عدالت اس کیس پہ ان کو پھر معافی دے دے؟ اور یہ بھی کہ اکثر ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے اسٹیٹمنٹس جس پہ توہین نہیں بھی ہوئی، نوٹس توہین ہوئی لیکن نوٹسز جاری نہیں ہوئے، تو وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. تو ججز کیا اس کو بھی سامنے رکھیں گے؟ اور الیکشن کمیشن میں جو توہین عدالت کا کیس تھا، اس پہ ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ پروسیڈنگ تو کریں لیکن فیصلہ ہماری جب ہم کہیں تب سنائیے گا. کچھ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے. الیکشن کمیشن ایک جوڈیشری باڈی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا کیس جاتا ہے، بالکل جج کی حیثیت رکھتا ہے، فیصلے دیتا ہے، وہ جو ہے وہ ٹرمینیٹ، وہ نااہل کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا اختیار جو ہے وہ ججز کا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے.
تو اب صورتحال یہاں پر یہ آتی ہے کہ آیا الیکشن کمیشن کے کیس کو 7 ستمبر تک چلا گیا ہے، لیکن یہ کیس بہت ہی سینسٹیو ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ جی معافی پہ بھی عمران خان صاحب کو سزا ملے گی. تو جب معافی نہیں مانگ رہے ہیں وہ اور اس کیس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس بینچ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے پروسیڈنگ ہوگی، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور ججز کے جو ریمارکس ابھی تھوڑا سا پہلے ہم نے سنے تھے، خاص طور پہ اس حوالے سے، انہوں نے کہا یہ پوری جوڈیشری پہ حملہ ہے، لوور کورٹ پہ حملہ، پوری جوڈیشری پہ حملہ ہے. اور وہ سیشن کی کورٹ کے آج میرے گفتگو میں ایک جج نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا، سابق جج نے، کہ سیشن جج جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی دیتی ہے، ہائی کورٹ نہیں دیتی، سپریم کورٹ نہیں دیتی، سیشن جج دیتی ہے. تو ایکچوئل جو بیس ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی منسٹری میں سیکشن آفیسر، کسی ادارے میں سپرنٹینڈنٹ ایڈمن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ اگر کسی چیز کو انیشیٹ، کیونکہ وہ لا کو کوٹ کرتا ہے، وہی سب کچھ، تو اوپر والا تو صرف چڑیا بیٹھاتا ہے. تو سزا دینے کا اختیار جو ہے، موت کی سزا، وہ سیشن جج کو ہے. تو سیشن جج کتنا اہم ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیس ہے جوڈیشری کی، تو اس پر حملہ پوری جوڈیشری پہ حملہ ہے. تو بظاہر جو صورتحال ہے وہ بہت ہی غمگیر ہے. اب دیکھتے ہیں کل یہ کیس کی پروسیڈنگ ہوگی، اور اس پہ ان کے وکلا عمران خان کے جنہوں نے یہ اپلیکیشن داخل کی ہے، گویا وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ کورٹ کو قائل کریں گے کہ آپ کا بینچ غلط ہے، آپ نے نوٹس غلط دیا ہے، اور عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط بات ہے تو پھر وہ واپس لے لیں گے الفاظ، یہ لے کے چلیں گے. اب دوسری طرف جو چیزیں سامنے موجود ہیں اور جو پریزیڈنس ہے، جو دیکھا گیا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ سیشن جج کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ریمارکس بھی اس طریقے سے ہیں کہ یہ پوری کورٹ پہ حملہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آیا آرگومنٹس جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں، یا فوری طور پر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. ایک اور نیوز بھی اس طرح سے تھی، انفارمیشن ہمیں، وہ یہ تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے جج کیا معاف کریں گے جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے گا سیشن جج کن خاتون کو، جب تک وہ معاف نہیں کریں گی ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں معاف کر سکتے. تو کل کی پروسیڈنگ دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.